یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، حکم مانو، اللہ، اللہ تعالی کا، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، ولا، اور نہ، تولوا، منہ موڑو، ولا تولوا، اور نہ منہ موڑو، عنہ، اس سے، ولا تولوا عنہ، اور نہ منہ موڑو اس سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، وانتم، جبکہ تم، تسمعون، سنتے ہو، وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان، کوئی بھی حکم جب سن لیا، اب اس کی تعمیل کرو، اب اس کو مانو، اب اس پہ چلو، اب اس کے خلاف نہ جاؤ۔ ولا، اور نہ، تکونو، ہو جانا، ولا تکونو، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، ولا تکونو، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالو، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وہم، جبکہ وہ، لا یسمعون، نہیں سنتے۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جنہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، اور وہ نہیں سنتے۔ اس سے وہ منافق طبقہ مراد ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تو ہوتے تھے اور بیٹھتے بھی تھے، لیکن ان کے دل کے اندر قطعاً کوئی یہ فکر یا سوچ نہیں ہوتی تھی کہ ہم وہ کام کریں گے جس کا ہمیں حکم ملے گا، بس اس لیے بیٹھ جاؤ، ہو سکتا کوئی کام کی فائدے کی بات مل جائے، جس میں کوئی فائدہ ہوا اپنا دیکھ لیں گے، نہ ہوا ہو سکتا ہے ہم بیٹھیں تو کسی غنیمت وغیرہ کی تقسیم شروع ہو جائے، چلو کچھ ہمیں بھی مل جائے گا، یا ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ایسی بات مل جائے جو ہم باہر لے جا کر مختلف لوگوں تک پھیلا دیں۔ تو یہ اس لیے بیٹھتے تھے، اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں حکم ملے گا اور ہم تعمیل کریں گے، اس سے اللہ راضی ہوگا اور اللہ کے رسول راضی ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم ایسے نہ ہونا، ولا تکونوا، اور نہ ہونا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالوا، جو کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، جبکہ وہ نہیں سنتے۔ ان، بے شک، شر الدواب، بدترین جاندار، ان شر الدواب، بے شک بدترین جاندار، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم، وہ بہرے، البکم، وہ گونگے، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار، وہ بہرے اور وہ گونگے، الذین، جو، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، جو عقل نہیں رکھتے، اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ ہیں جو بہرے ہیں، جو گونگے ہیں، جو عقل نہیں رکھتے۔ یہاں بہرے اور گونگے سے طبعی بہرا اور گونگا مراد نہیں ہے۔ طبعی یعنی وہ شخص جو بول نہیں سکتا، گونگا ہے، جس کے اندر گفتگو کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بولنے کی سکت ہی نہیں ہے، یا بہرا، وہ بہرا کہ جس کے کان سنتے ہی نہیں ہے، جس کے اندر سنوائی نہیں ہے، یا جو عقل نہیں رکھتے، یعنی جو بیچارہ ذہنی طور پر معذور ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ یہ سن سکتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام، اللہ کا دین، حق کی بات سنتے وقت ان کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، بولتے وقت ان کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے سوچتے ہوئے ان کے دماغ معوف ہو جاتے ہیں۔ ان شر الدواب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں نا، کان، آنکھیں، زبان، کان کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ اللہ کی آواز کو سنیں،
آنکھ کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کو دیکھے۔ زبان کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ اللہ کا نام لے اور اللہ کا کلام پڑھے۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب تمہارا بچہ بولنے کی عمر کو پہنچے تو اسے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ سب سے پہلے زبان پر جس ذات کا حق ہے وہ اللہ کی ذات ہے، زبان پہ سب سے پہلے اللہ کا نام آئے اور پھر اللہ کا نام رہے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی بول نہیں سکتا لیکن کہیں نہ کہیں سن سکتا ہے، کیا کرو؟ اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام لو، آذان کہو، ایک کان میں بھی کہو، دوسرے کان میں بھی کہو، اقامت دوسرے کان میں، لیکن چیز وہی ہے، اللہ کا نام سب سے پہلے۔ اور جب وہ بولے سب سے پہلے اس کی زبان پہ اللہ کا نام آئے، اسے اللہ کا نام سکھاؤ۔ تو زبان پر سب سے پہلے جس ذات کا حق ہے وہ اللہ ہے، کان پہ جس ذات کا سب سے پہلا حق ہے وہ اللہ ہے، عقل فہم سمجھ پہ جس ذات کا سب سے پہلا حق ہے وہ اللہ ہے۔ اب جو بدبخت اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس سے بدترین کون ہوگا؟ ان شر الدواب، بدترین جاندار اللہ کے نزدیک وہ بہرے اور وہ گونگے جو عقل نہیں رکھتے۔ ولو، اور اگر عالم جانتے ہوتے، اللہ اللہ، ولو عالم اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ جانتے ہوتے، فیہم کہ ان میں خیرن کوئی بھلائی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ جانتے ہوتے کہ ان میں کوئی بھلائی ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ ان کو سنوا دیتے۔ اگر اللہ جانتے ہوتے کہ ان میں کوئی بھلائی ہے، اللہ ان کو سنوا دیتے۔ وَلَوْ، اور اگر اسمعہم، اللہ ان کو سنوائیں، لَتَوَلَّوْا، تو وہ منہ پھیریں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی بھاگنے والے۔ اگر اللہ جانتے ہوتے کہ ان میں کوئی بھلائی ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ ان کو سنوا دیتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ اب ان کو سنوائیں، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ جانتے ہوتے کہ ان میں کوئی بھلائی ہے، اب یہاں پر کون سی بھلائی مراد ہے؟ یہاں پر جو بھلائی مراد ہے وہ بھلائی ہے انسان کے اندر خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت۔ اگر اللہ جانتے کہ ان کے اندر خیر قبول کرنے کی صلاحیت ہے تو اللہ تعالی ہدایت کا سننا ان کے لیے آسان فرما دیتے۔ یہ ہدایت سننا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت آسان کر دیتے۔ دیکھیں، جو چاہتا ہے نا دل سے، جو دل سے چاہتا ہو وہ کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے، پھر اللہ ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اللہ ہاتھ پکڑ لیتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر ترین صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ فارسی کا لفظ آتا ہے، فارسی کا، اور جو فارس ہے وہ ایران کو کہا جاتا ہے۔ فارس جو ہے ایران کو، ایران کا پرانا نام فارس تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایران کا جو پرانا نام تھا وہ فارس تھا۔ یہ مائک تھوڑا سا نا اٹیچ ہے اس کے ساتھ، بیٹری کے ساتھ تھوڑا سا میرا خیال ہے اس وجہ سے نا ہلکی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، لائٹ نہیں ہے نا تو وہ تو فارسی۔ اچھا، یہ ایران سے نکلے کس لیے؟ کہ میں سیدھا راستہ چاہتا ہوں۔ اچھا، ایک عیسائی پادری تھا، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوا، اس وقت عیسائیت صحیح رخ پر تھی، جہاں تک ممکن تھا اس نے سیدھا راستہ دکھایا۔ پھر اس کا آخری وقت آیا، اس نے کہا یار فلاں کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس چلے گئے۔ اچھا، جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا یار میں تو جا رہا ہوں، فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ اب وہاں سے ہوتے ہوتے پھر ایک یہودی کے ہتھے چڑھ گئے، اس یہودی نے غلام بنا لیا۔ اچھا، وہاں سے ہوتے ہوتے دل میں وہی ہے۔ اچھا، وہ جو آخری تھا نا، اس نے کہا کہ یار آخری جو نبی ہے نا ان کا وقت قریب ہے، اور وہ نا اس فلاں خطے کے اندر کہیں پہ آئیں گے، لہٰذا میری مانو، تم ذرا اس طرف نکلو۔ اب ہدایت وہ ہے، اور یہ ہدایت کے متلاشی غلام کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس مزدوری کرتے کرتے
ایک دن پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے. سلمان فارسی بھاگے حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر پہنچے، اور کچھ باتیں ان کے ذہن میں تھیں، کچھ علامات، تو وہ علامات حضور سے انہوں نے تصدیق کی. ان علامات کی تصدیق ہوئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اب یہ کیا ہے؟ طلب ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روم کے تھے، صہیب رومی کہا جاتا ہے، لیکن ہدایت کی طلب ہے، لہذا وہ ہدایت کے پیچھے آ رہے ہیں، تو ہدایت مل رہی، ہدایت مل رہی ہے. تو وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ جانتے کہ ان میں خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ وہ خیر کی بات ان کو سنوا دیتے. اب اللہ کو پتا ہے کہ ان کے اندر طلب ہی نہیں ہے، یہ چاہتے ہی نہیں ہے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اب اگر اللہ ان کو سنوائیں بھی نا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو یہ منہ پھیر کر بھاگیں گے، منہ پھیر کر بھاگیں گے. اس لیے کہا گیا یہ بدترین جاندار ہے، نہ ان کے کان حق کو سننے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کی زبانیں حق بولنے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کی عقل حق سمجھنے کے لیے تیار ہے. اب ان میں کوئی خیر نہیں. اگر خیر ہوتی تو اللہ پاک ان کو ضرور ہدایت سے نواز دیتے. لہذا اے مسلمانوں تم ایسے نہ بننا، تم ایسے نہ بننا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا، قبول کرو، استجیبوا، پکار قبول کرو، للہ، اللہ کی. یہ دوسرا جو ہے نا یہ لگا دیں، یہ چلے گا دوسرا. استجیبوا للہ، پکار قبول کرو، للہ، اللہ کی، وللرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار قبول کرو، ان کی پکار پر لبیک کہو. اذا، جب، دعاکم، وہ تمہیں بلائیں، لما، اس کام کے لیے، یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشے. جب وہ تمہیں بلائیں اس کام کے لیے جو تمہیں زندگی بخشے، تو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اس پکار پہ لبیک کہو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یحول، حائل ہو جاتے ہیں، بینا، درمیان، المرء، آدمی، اللہ آدمی کے درمیان، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. وَأَنَّهُ، اور بے شک، إِلَيْهِ، اسی اللہ کی طرف، تحشرون، تم سب جمع کیے جاؤ گے. اللہ بندے اور دل، اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، جب تمہیں کوئی پکار پہنچے نا اللہ کی طرف سے، تو دیر نہ کرو، فوراً بسم اللہ کرو، فوراً لبیک کہو، فوراً اس پر اپنی آمادگی ظاہر کرو. اچھا دیکھیں گے، اچھا کر لیں گے، ابھی تو وقت نہیں آیا، ٹھیک ہے، ابھی تو میری عمر نہیں ہے. تو اگر تم اس قسم کی تاخیر کا سوچو گے نا، تو اللہ بندے اور دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. مطلب کل کو تمہیں پھر اس کا موقع بھی نہیں ملنا، کل کو تمہیں اس کی توفیق بھی، اب اللہ نے موقع دیا ہوا، توفیق دی ہوئی ہے، لہذا کرو، کر گزرو. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ملے، لبیک کہو اور قبول کرو اس کو. دیر کرو گے تو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل، یعنی توفیق چھن جائے گی. وَاتَّقُوا، ڈرو، فِتْنَةً، اس مصیبت سے، اس عذاب سے، اس مصیبت سے، اس فتنے سے، لا تصیبن، جو نہیں پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جو ظالم ہیں، منکم، تم میں سے، خاصہ، صرف و صرف. ڈرو اس فتنے سے، ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف اور صرف ظالموں پہ نہیں آئے گا. ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف اور صرف ظالموں پر نہیں آئے گا.
اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی معاشرے کے اندر جب کوئی برائی جنم لے تو معاشرے کے افراد پر لازم ہے کہ وہ اس برائی کے خاتمے کی کوشش کریں. معاشرے کے افراد پر لازم ہے کہ وہ اس برائی کے خاتمے کی کوشش کریں. اگر معاشرے میں کوئی برائی جنم لے، اگر معاشرے کے افراد اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کل کو اس برائی کی وجہ سے جو آزمائش آئے گی، جو عذاب آئے گا، جو فتنہ آئے گا، تو پوری کی پوری قوم اور پورے کا پورا علاقہ اس کا شکار ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی. آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے جیسے ایک اس زمانے کے اندر نا کشتیاں ہوتی تھیں اور بحری جہاز ہوتے تھے. زیادہ تر کشتیاں ہوتی تھیں اور کئی دفعہ وہ 2 منزلہ بھی ہوتی تھیں. اب تو خیر بڑی جدت آ گئی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی کئی ایسے ہوتے تھے جس کے 2 پورشن ہوتے تھے، نیچے والا اور اوپر والا 2 منزلہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 منزلہ کشتی ہے یا جہاز ہے، اب پانی جو ہے وہ اوپر والی منزل میں ہے. نیچے والوں کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں. اب یہ سوچتے ہیں یار بار بار ہم اوپر جاتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ یہ جو ہمارا حصہ ہے، ہمارا جو پورشن ہے، یہ پانی کے ساتھ لگا ہوا ہے. پانی ہے نیچے، ہمارے تو پانی بہت قریب ہے نا، اوپر والے تو اوپر ہے نا، ہم تو بالکل پانی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہیں سے کوئی سوراخ کر لیتے ہیں اور سوراخ کر کے ہم پانی یہاں سے لیتے ہیں، نہ اوپر والوں کو تکلیف اور نہ ہمیں تکلیف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اوپر والوں نے ان کو نہ روکا اور بھائی پانی چاہیے آ جاؤ جتنا مرضی لے لو ہم سے، خدا کے لیے یہ حماقت نہ کرو. آپ نے فرمایا اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو نہ روکا تو جب یہ پانی کشتی میں آئے گا اور کشتی ڈوبے گی تو نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے. اوپر والے یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے سوراخ تھوڑی کیا ہے، سوراخ تو نیچے والے نے کیا ہے. بیائی نہیں. آپ نے فرمایا جب کسی معاشرے کے اندر برائی جنم لے تو اس معاشرے کے لوگوں کو چاہیے اس برائی کو، اس مصیبت کو ختم کریں. اگر ختم نہیں کریں گے کل کو مصیبت آئے گی، وبال آئے گا، تو وہ مصیبت اور وبال اس میں صرف وہی لوگ نہیں مبتلا ہوں گے جو برائی میں شامل ہیں، بلکہ سارے مارے جائیں گے، سارے مارے جائیں گے. واتقوا، ڈرو ڈرو فتنة، اس عذاب سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں سے صرف اور صرف مخصوص، جو خاص ظالموں پر نہیں آئے گا. ڈرو اس عذاب سے جو صرف اور صرف ظالموں پر نہیں آئے گا. سیلاب آیا نا، سیلاب آیا ہے، ہوا کیا؟ 4 لوگوں نے فائدہ سوچا، باقیوں نے کسی نے نہیں روکا. ٹھیک ہے یار تم فائدہ سوچو، ہم بھی فائدہ سوچتے ہیں، سب ڈوب گئے. اور آنے والے سالوں میں اس سے بڑے سیلاب آنے. آپ کے وزیر اس نے باقاعدہ پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگلے سال 30% زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے، اور 30% زیادہ بارشیں ہوں گی. تو اگر 30% کم بارشوں پر اتنا سیلاب آیا ہے تو 30% زیادہ بارشوں پر کتنا سیلاب آئے گا؟ اب ابھی جو بارش ہو رہی ہے نا یہ پاکستان اور انڈیا دونوں میں مشترک ہو رہی ہے. اب انڈیا پانی روکتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے. اب اس نے کیا کرنا ہے؟ پاکستان کی طرف کھول دینا ہے. ایک تو اس لیے کہ میں بچوں، دوسرا یہ کہ پاکستان برباد ہو. اب اس دفعہ تھوڑا کھولا ہے تو یہ حال ہے، اگلی دفعہ زیادہ کھولے گا تو 8-10 اسلحہ. اب اس دفعہ نقصان ہوا ہے نا، اگلی دفعہ آپ پورا پنجاب اور پھر اس کے بعد پورا سندھ، پھر پورا پاکستان خطرے میں. یہ اللہ پاک ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ دیکھو جہاں خامی ہو نا سب مل کر اس کا ازالہ کرو، سب مل کر اس کے خلاف کھڑے ہو. نہیں کھڑے ہو گے
تو واتقوا فتنۃ اللہ، پھر جب عذاب آئے گا تو سب پہ آئے گا. ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے مخصوص لوگوں پر نہیں آئے گا جو ظالم ہیں، صرف ان پہ نہیں آئے گا. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب، سخت پکڑ فرمانے والے ہیں. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ، جب، انتم، تم، قلیل، تھوڑے تھے، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون، اور کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تمہیں زمین کے اندر کمزور بنایا جاتا تھا، کمزور سمجھا جاتا تھا، دبایا جاتا تھا. تخافون، اور تم ڈرتے رہتے تھے، ان، کہ کہیں، یتخطفکم، تمہیں مار نہ ڈالیں، الناس، لوگ. یہ مکی دور ہے، تعداد کم ہے، ہر وقت خطرہ ہے. ابتدا میں تو یہ حالت ہے کہ اندر کنڈی لگا کر چند لوگ نماز پڑھتے تھے اور سیکھتے تھے اور دین کی بات کرتے تھے، کنڈیاں لگا کر دار ارقم کے اندر. پھر اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو افرادی قوت بھی دی اور دشمن کے غلبے اور زور کو بھی کم کیا. تو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، اور تم اچھا، تقسیم سے پہلے جب پاکستان آزاد ہوا، تقسیم ہوئی 1947، اس سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کا بھی یہی حال تھا، تعداد بھی کم تھی، اور پھر ان کو وسائل کے اعتبار سے بھی بہت پیچھے دھکیل دیا گیا تھا. مسلمانوں کے جتنے وسائل تھے ان پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے اوپر کاروبار اور ملازمتوں کے دروازے بند کیے گئے. نتیجتاً یہ ہوا کہ مسلمان معاشی اعتبار سے کمزور ہوتے گئے. تو یہ آیت صرف مکہ والوں کے لیے نہیں تھی، میری اور آپ کے لیے بھی تھے. تم کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں مار نہ ڈالیں. فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. مکہ والوں کو ٹھکانہ دیا مدینہ، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا پاکستان. فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وأیدکم، اور تمہیں مضبوط کیا، بنصرہ، اپنی مدد سے. ان کو مضبوط کیا اپنی مدد سے. الحمدللہ اہل پاکستان کو اللہ نے مضبوط کیا اپنی مدد سے. بالکل پاکستان ڈے بڑے مضبوط ہوا ہے. ورزقکم، اور اللہ نے تمہیں عطا کی، من الطیبات، پاکیزہ چیزیں. اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی، ہمیں اللہ نے وسائل عطا کیے، سارے وسائل پاکیزہ ہیں. لعلکم تشکرون، اور اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا، اچھا مکہ والے مدینہ آ کر شکر گزار بنے، اللہ نے ان کو اور عزت دی، اور دی، اور دی، اور دی. ہمیں اللہ نے عزت دی، وسائل دیے، غلبہ دیا، سب کچھ دیا، لیکن ہمارے ہاں شکر کا جو لیول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اس کی نسبت ناشکری کا لیول زیادہ ہے، اور یہ خطرہ ہے. نعمتوں کے ملنے پر شکر لازم ہے، ورنہ نعمت چھین لی جاتی ہے. فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم، تمہیں مضبوط کیا، بنصرہ، اپنی مدد سے، ورزقکم من الطیبات، تمہیں پاکیزہ چیزیں دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، نہ تو اللہ کے ساتھ خیانت کرو، والرسول، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو. نہ اللہ کی کے ساتھ خیانت کرو، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو. آسان ترین لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہو جاؤ، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی مخلص ہو جاؤ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی مخلص ہو جاؤ. نہ منافقت اللہ کے ساتھ کرو، نہ منافقت اللہ کے رسول کے ساتھ کرو، اور نہ ہی منافقت آپس میں کرو. اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی، اور آپس میں بھی مخلص ہو جاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو خود جانتے ہو کہ منافقت جو ہے وہ کتنی غلط چیز ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، بے شک تمہارے مال، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولادیں، فتنہ، آزمائش ہیں. اور جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، عِندَهُ، اس کے ہاں،
अजरुन अजीम, बहुत बड़ा अजर है। किसके लिए? जो इस आजमाइश में पूरा उतरता है, जो औलाद की खातिर बुराई के रास्ते नहीं इख्तियार करता, जो माल देखकर बगावत और सरकशी की तरफ नहीं जाता और वो इस फितने में सुरखरू होता है, वो अन्नल्लाह, तो उसके लिए अल्लाह के यहां बहुत बड़ा अजर है। और जो माल में पढ़कर फितना और फसाद में मुब्तला हो जाए, बगावत और सरकशी में मुब्तला हो जाए, उसके लिए अल्लाह के यहां अजर नहीं है, उसके लिए अल्लाह के यहां अजाब है। और जो औलाद की खातिर बुराई का रास्ता चुन ले, बुराई का रास्ता, उसके लिए अल्लाह के यहां अजर नहीं है, उसके यहां अल्लाह के यहां उसके लिए अल्लाह के यहां अजाब है। वालमू, जान रखो, अन्नमा अमवालुकुम, तुम्हारे माल, व औलादुकुम, और तुम्हारी औलादें, फितना, आजमाइश है। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, इंदहू, उसके यहां, अजरुन अजीम, बहुत बड़ा अजर है। बस यहां तक।